السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم گفتگو کریں گے خلیفہ دوم مراد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ شاعر کہتا ہے کہ ترجمہ بنی ہم زبان نبی، ترجمہ بنی ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی ولادت کب ہوئی تو بتایا جاتا ہے کہ واقعہ فیل کے 13 سال بعد آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور آپ جب اسلام لائے، آپ نے جب اسلام قبول کیا، اسلام میں داخل ہوئے، تو اس وقت ایک روایت کے مطابق 40 مرد اور 11 عورتوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا، اور اعلان نبوت کے چھٹے سال جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا، اس کے 6 سال بعد چھٹے سال آپ تقریباً 26 یا 27 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کا نام عمر اور آپ کی کنیت ابو حفص اور آپ کا لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ کے والد کا نام خطاب، آپ کی والدہ کا نام انتما، جو کہ ہشام بن مغیرہ کی بیٹی ہے اور ابو جہل لعین کی بہن ہے، اور آپ کا شجرہ نسب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے 8ویں پشت کے شجرہ نسب سے ملتا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور اسلام سے مشرف ہوئے، تو اس وقت حضرت جبرائیل امین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے تمام آسمان والوں نے خوشی کا جشن منایا ہے۔ سامعین کرام، سوچو کہ جس کے اسلام لانے سے، کہ جس کے مسلمان ہونے سے، اسلام میں داخل ہونے سے آسمان والے خوشی منائے، وہ منظر کیا ہوگا اور اس ذات کی فضیلت کیا ہوگی۔ حضرت عمر کا جو لقب ہے فاروق اعظم، تو وہ اس بنا پر ہوا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر حق جاری فرما دیا، اور ان کے دل پر، یعنی حضرت عمر کے دل پر حق وہ ثابت کر دیا، حق نقش کر دیا، اور وہ فاروق ہے، یعنی حضرت عمر فاروق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے حق و باطل میں فرق واضح کر دیا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ عمر مجھ سے ہیں اور میں عمر سے ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ مجھ سے ہیں اور میں عمر سے ہوں، اور حضرت عمر جہاں کہیں ہوتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں، حق ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ حق حضرت عمر سے ملتبس ہی ہوتا ہے، جہاں جہاں حضرت عمر ہوگے حق ان کے ساتھ ہوگا۔ وہ حق و باطل میں فرق کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ کو فاروق کہا گیا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ حضرت عمر ابن خطاب کی وہ ذات ہے کہ بسا اوقات کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے رائے کے مطابق اپنی قرآن کی آیت کو نازل فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر کے شان میں بیان کرتے ہیں کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد صبح قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو لکان عمر ابن الخطاب، تو وہ عمر ابن خطاب کی ذات ہوتی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ میرے بعد کسی نبی کو مبعوث کرتا تو وہ عمر ابن خطاب کی ذات ہوتی۔ ابی بن کعب سے مروی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ بروز محشر، بروز قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت عمر ابن خطاب کو سلام فرمائے گا اور ان سے اپنے شان کے مطابق مصافحہ کرے گا، اور رب تعالیٰ حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا شرف حاصل ہونا چاہیے کہ بذات خود اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق عمر ابن خطاب کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دے گا، اور سب سے پہلے بروز محشر اللہ تعالیٰ جسے سلام کرے گا وہ ذات عمر ابن خطاب کی ہوگی، اور جس سے اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق سب سے پہلے مصافحہ کرے گا وہ عمر ابن خطاب کی ذات ہوگی۔ حضرت عمر کا انصاف دیکھو کہ مصر کا ایک آدمی، ایک شخص دور خلافت میں، یعنی حضرت عمر کا جب دور چل رہا تھا، تو اس دور کے اندر وہ حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہو کر وہ مصر کے گورنر کے بیٹے کے بارے میں شکایت کرتا ہے۔ تو
تو حضرت عمر نے اس کی وجہ پوچھی کہ وجہ کیا ہے، تو اس مصری شخص نے کہا کہ میں اور مصر کے گورنر کے بیٹے گھوڑے دوڑا رہے تھے، اور اس درمیان میں اس اثنا میں کہ میرا گھوڑا آگے نکل گیا مصر کے گورنر کے بیٹے سے، تو جیسے ہی پھر ہم لوگ رکے تو مصر کے گورنر کے بیٹے نے مجھے کوڑے سے مارنا شروع کر دیا، اور مارتے مارتے یہ کہے جا رہا تھا کہ ہم بڑوں کے بیٹے ہیں اور بڑوں سے نکلنے کی سزا یہ ہے، یعنی یہ کہ بڑوں سے جو انسان آگے نکلے گا اسے سزا دی جائے گی، اسے کوڑے مارے جائیں گے۔ تو سامعین کرام، وہ مصری شخص حضرت عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ پورا واقعہ سنا۔ حضرت عمر نے پھر اس مصر کے گورنر کو خط لکھا، اور فوراً ہی مصر کے گورنر اور اس کے بیٹے کے ساتھ اسے حاضر ہونے کا خط پہنچایا گیا، اور حکم ہوا وہ دونوں کے دونوں حضرت عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب جب حاضر ہوتے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب نے مصر کے گورنر کے سامنے اس کے بیٹے کو سزا دینے کا حکم دیا، تو حضرت عمر نے کوڑا لے کر اس مصری مظلوم کے ہاتھ میں کوڑا دے دیا۔ کوڑا دینے کے بعد کہتے ہیں حضرت عمر کہ اب تو اسے مار، تو پھر وہ مظلوم شخص جو مصر کا رہنے والا تھا اس نے اس مصر کے گورنر کے بیٹے کو خوب مارا، اپنا بدلہ لے لیا۔ اب جب اس مظلوم مصری شخص نے اس کے بیٹے کو مار لیا اور بدلہ لے لیا، تو اس کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کے باپ کو بھی مارو، کیونکہ یہ جو گورنر کا بیٹا ہے وہ ہرگز ظلم نہیں کرتا، کہ اگر اس کو اس کے باپ کے گورنر ہونے کا گھمنڈ نہ ہوتا، یعنی یہ کہ اس کو اس کے باپ کے گورنر ہونے کا گھمنڈ ہے، اسی وجہ سے اس کو باپ کو مارو۔ پھر حضرت عمر نے اس گورنر سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا کر رکھا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے اس گورنر سے کہا کہ تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا کر رکھا ہے، جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا، تو تمہاری غلامی میں وہ کیا کریں گے؟ پھر مصری شخص نے بارگاہ عدالت میں حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور، میرا جو بدلہ تھا بظاہر میں نے اس کے بیٹے سے لے لیا، اور اس کے گورنر جو مصر کا گورنر تھا، اس گورنر کے متعلق آپ نے معافی مانگی کہ میرا بدلہ بظاہر تو اس کے بیٹے کے ساتھ تھا، تو میں نے اس سے بدلہ پورا کر لیا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ ہے حضرت عمر ابن خطاب کا عدل اور انصاف۔ حضرت عمر ابن خطاب وہ ذات ہے کہ ان کے دور کے اندر شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، یہ ہے حضرت عمر ابن خطاب۔ اور حضرت عمر ابن خطاب بس ان کا رعب و دبدبہ نہیں تھا، بلکہ ان کا رعب و دبدبہ بعید طور تھا کہ ان کو دیکھ کر شیطان اپنے راستے کو بدل لیتا تھا۔ اور حضرت عمر ابن خطاب کو خوف الہی اتنا تھا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اتنا تھا کہ آپ اپنے آنکھوں سے اتنا اشک بہاتے تھے کہ اشک بہانے کی وجہ سے آپ کے رخ انور پر 2 نشان پڑ گئے تھے، رخ انور پر رونے کے 2 نشان پڑ گئے تھے۔ سامعین کرام، سوچو، وہ عمر ابن خطاب جنہیں جنت کا مژدہ ملا تھا، اس کے باوجود بھی وہ خوف الہی سے لرزتے رہتے تھے۔